بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک ایسی خطرناک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسلام جادو کو سخت گناہ بلکہ بعض صورتوں میں کفر قرار دیا ہے۔ جادو کیا ہے؟ جادو ایک ایسا عمل ہے جس میں شیاطین اور جنات کی مدد سے لوگوں کو نقصان پہنچانے، دلوں میں نفرت ڈالنے، جسم میں بیماری پیدا کرنے یا دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض لوگ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی، کاروبار میں نقصان یا ذہنی پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہے تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خرید وہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، مگر یاد رکھیں کہ کوئی جادو اللہ کی اجازت کے بغیر اثر نہیں رکھتی۔ جادو کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتے۔ جادو کرنے والا وقتی طور پر لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے چیزوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا؟ تو جواب ہے ہاں ہوا تھا۔ ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو ہر حال میں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ جادو سے بچنے کے 5 اہم طریقے۔ پہلا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ دوسرا، صبح و شام اللہ کا ذکر کریں۔ تیسرا، سورہ البقرہ کی تلاوت کریں۔ چوتھا، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں۔ پانچواں، سورہ الفلق اور سورہ الناس کو کثرت سے پڑھیں، اور جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیاطین داخل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں جادو سے ڈرنے کے بجائے اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ کوئی جادو، کوئی جن، کوئی شیطان اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے تعلق مضبوط کریں، گناہوں سے بچیں اور ہر حال میں اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی جادو، حسد اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔